دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناہوم پہلا باب۔ نینوا کی بابت بار نبوت۔ الکوشی ناہوم کی رویا کی کتاب۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خداوند کی راہ گرد باد اور آندھی میں ہے اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں۔ وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے اور سب ندیوں کو خشک کر ڈالتا ہے۔ بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کونپلیں مرجھا جاتی ہیں۔ اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے پگھل جاتے ہیں۔ اس کے حضور زمین، ہاں دنیا اور اس کی سب معموری تھر تھراتی ہے۔ کس کو اس کے قہر کی تاب ہے؟ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا اور تاریکی اس کے دشمنوں کو رگی دے گی۔ تم خداوند کے خلاف کیا منصوبہ باندھتے ہو؟ وہ بالکل نابود کر ڈالے گا۔ عذاب دوبارہ نہ آئے گا، اگرچہ وہ الجھے ہوئے کانٹوں کی مانند پیچیدہ اور اپنی مے سے تر ہوں، تو بھی وہ سوکھے بھوسے کی طرح بالکل جلا دیے جائیں گے۔ تجھ سے ایک ایسا شخص نکلا ہے جو خداوند کے خلاف برے منصوبے باندھتا اور شرارت کی صلاح دیتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ زبردست اور بہت سے ہوں تو بھی وہ کاٹے جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ میں نے تجھ کو دکھ دیا تو بھی پھر کبھی تجھے دکھ نہ دوں گا، اور اب میں اس کا جوا تجھ پر سے توڑ ڈالوں گا اور تیرے بندھنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ تیری نسل باقی نہ رہے۔ میں تیرے بت خانہ سے کھودی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا۔ میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا، کیونکہ تو نکما ہے۔ دیکھ، جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہیں۔ اے یہودا، اپنی عیدیں منا اور اپنی نظریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ وہ صاف کاٹ ڈالا گیا ہے۔ آمین۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناہوم دوسرا باب۔ پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھایا ہے، قلعہ کو مضبوط رکھ، راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ، کیونکہ خداوند یعقوب کی رونق کو اسرائیل کی رونق کی مانند پھر بحال کرے گا۔ اگرچہ غارت گروں نے ان کو غارت کیا ہے اور ان کی طاق کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں۔ اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں، جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں۔ اس کی تیاری کے وقت رتھ فولاد سے چھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں۔ رتھ سڑکوں پر تندی سے دوڑتے اور میدان میں بے تحاشا جاتے ہیں۔ وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کونتے ہیں۔ وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی فضیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے۔ نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کثر گداز ہو جاتا ہے۔ حسب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی۔ اس کی لونڈیاں قمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں۔ نینوا تو قدیم سے حوض کی مانند ہے، تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو، پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ چاندی لوٹو، سونا لوٹو، کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں، سب نفیس چیزیں کثرت سے ہیں۔ وہ خالی سنسان اور ویران ہے۔ ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے۔ ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ شیروں کی ماند اور جوان ببروں کے کھانے کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے؟
شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھاڑتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلا گھونٹتا تھا اور اپنی باندوں کو شکار سے اور غاروں کو پھاڑے ہوں سے بھرتا تھا۔ رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو چلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی۔ آمین۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناہوم تیسرا باب۔ خونریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور لوٹ سے بالکل بھرا ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے۔ دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے اور لاشوں کے انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاحشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ رب الفاج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا سطر دکھلاؤں گا، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا، ہاں تجھے انگشت نما بنا دوں گا، اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا۔ اس پر کون ترس کھائے گا؟ میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں؟ کیا تو آمون سے بہتر ہے جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا، جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا؟ کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے، فوت اور لبیم اس کی حمایتی تھے، تو بھی وہ جلا وطن اور اسیر ہوا۔ اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیے گئے اور ان کے شرفا پر کرا ڈالا گیا، اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے، تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا۔ تیرے سب قلعے انجیر کے درخت کی مانند ہیں جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں، جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے منہ میں گر پڑے۔ دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے، تیری مملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں، آگ تیرے اڑبنگوں کو کھا گئی۔ تو اپنے محاصرہ کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر، گھڑے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ وہاں آگ تجھے کھا جائے گی، تلوار تجھے کاٹ ڈالے گی، وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی۔ اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فراوان کرے اور فوج ملخ کی مانند بے شمار ہو جائے، تو نے اپنے سوداگروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا۔ چٹ کر جانے والی ٹڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے۔ تیرے عمرہ ملخ اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہے جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہے، اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہے، اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ اے شاہ اسور، تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رعایا پہاڑوں پر پراگندہ ہو گئی، اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری شکستگی لا علاج ہے، تیرا زخم کاری ہے، تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بھار نہ تھا۔ آمین۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حبقوق پہلا باب۔ حبقوق نبی کی رویا کا بار نبوت۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا؟ ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا۔ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں،
بس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز بارور نہ کرو گے۔ کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ترش روح اور تند مزاج قوم ہے جو وسعت زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہیں قبضہ کر لیں۔ وہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں۔ ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں، اور ان کے سوار کودتے اور پھاندتے آتے ہیں۔ ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں، وہ عقاب کی مانند ہے جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ سب غارت گری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بڑھے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اسیر ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور عمرہ کو مسخرہ بناتے ہیں۔ وہ قلعوں کو حقیر جانتے ہیں کیونکہ وہ مٹی سے دمدمے باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں۔ تب وہ گردباد کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند، تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان، تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں۔ وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور مہا جال میں جمع کرتے ہیں۔ اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں، اسی لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے آگے بخور چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بکرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ آمین۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حبقوق دوسرا باب۔ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ بے شک متکبر آدمی مے کی مانند دغاباز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنزن نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے؟ لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستمگری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قصبہ کو خونریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الفاج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟
کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستمگری کی ہے۔ اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ سونے چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ آمین۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے، پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حبقوق تیسرا باب۔ شگائیونوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ صلا اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا۔ تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و ماہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پائمال کیا۔ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں، اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر۔ تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ تو نے اسی کے لٹ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے۔ وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گردباد کی طرح آئے، وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں، بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ آمین۔